اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکریم ومن اسماء الحسنى عز وجل الکریم والاکرم قال اللہ تعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وقال الله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله تبارك وتعالى هو الكريم الذي عم بعطائه وإحسانه المؤمن والكافر والمطيع والعاصي يعطي لا لعوض من سبحانه على عباده بوافر النعم فهو باسم الكريم أحق من كل كريم فهو سبحانه ما زال كريما ولا يزال عما عطاؤه الخلائق كلها وهو سبحانه أكرم الأكرمين لا يوازيه كريم ولا يعادله نظير يعطي ويثني ويعفو ويصفح ولا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه ولا يهين من أقبل عليه إذا قدر عفا وإذا وعد وفا كريم يعطي بلا عقاب ولا عتاب كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وهو سبحانه الكريم الكثير الخير الدائم الكريم الذي يعطي ولا تنقضي خزائنه وله خزائن السماوات والأرض كما قال سبحانه ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون وهو سبحانه دائم الخير والإحسان فالكل شيء ينقطع إلا الله وإحسانه فإنه دائم متصل في الدنيا والآخرة وخزائن كل شيء عند الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه وإن من شيء عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خيره ويقرب تناول ما عنده فليس بينه وبين العبد حجاب وهو قريب لمن دعاه إذا تقرب منه العبد تقرب الله إليه أكثر كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظيم فالكل له خلق وملك وكرم كل كريم من كرمه وهو الكريم الذي لا أكرم منه والعزيز الذي لا أعز منه وهو سبحانه الكريم المنزه عن النقائص والآفات لأنه تقدس عن النقائص والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه وهو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وفى ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى لعموم قدرته وعظيم ملكه وكمال غناه فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فهو سبحانه الكريم الذي يكرم من شاء ويهين من شاء فمن أكرمه الله فهو الكريم ومن أهانه الله فهو المهين كما قال سبحانه ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وهو سبحان الكريم الذي يستحي من عباده إذا رفع يديه إليه داعيا أن يردهما صفراء خائبتين والله عز وجل هو الكريم الذي عم الجميع بعطائه وفضله وبكرمه أمهل المكذب له ووالي عليه نعمه ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره وتركه وما اختار لنفسه ولم يعجله ولا عجله كل ذلك كرم منه وفضل وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على العلماء بأن علمهم من علمه وأنار قلوبهم من نوره وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه وهنا وحبب إلى من شاء منهم للصرف فيما يرضي وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين فحبب عليهم الإيمان وعانهم على الأعمال الصالحة وأصابهم عليه وهو سبحان الكريم الذي خلق الناس وأفاهم وأطعمهم وكساهم وهدى من شاء منهم للإيمان
وهو سبحانه الكريم الذي عم الخلق برحمته وشملهم بكرمه ودعاهم إلى ما يسعدهم في دنياهم وآخرهم. وهو سبحانه الكريم الذي يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات ويبدل السيئات بالحسنات كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو الكريم الذي يضاعف الحسنات إلى أضعاف كثيرة كما قال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وأعظم أسباب الكرامة عند الله وأعظم أسباب الكرامة عند الله هي تقواه ولهذا كان الرسل أكرم الخلق لكمال طاعتهم وكمال عبوديتهم لربهم فمن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله ربه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقد سمى الله كتابه كريما بقوله سبحانه إنه لقرآن كريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقوله کیوں؟ با کیا ہوتا ہے؟ حرف جر ہوتا ہے. یہ تو پڑھا نا سب نے حروف جر. تو با کی وجہ سے قول کے اوپر زیر آئے گی. ٹھیک. فهو قرآن كريم فيه الهدى والبيان والعلم والحكمة. فيه الهدى والبيان والعلم والحكمة والفضائل والبشائر والسنن والآداب يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بس أحسنت. ألا ما أعظم الكريم المنان وما أعظم فضله ووجوده وإحسانه. فسبحان الكريم المنان كثير الكرم والإحسان واسع الجود والعطاء الذي من كرمه خلق المخلوقات وهيأ لها السكن والمأوى والرزق والمعاش. أحسنت. ومن كرمه خلق الإنسان ومن كرمه خلق الإنسان وكرمه وعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه البيان وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ليسعده في دنياه وآخرة. ليسعده کیوں لیسعدہ؟ اصل میں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کس کورس نے کہاں تک گرامر پڑھی کہ کہاں تک پکڑ سکتی ہوں آپ کو. لیسعدہ کیوں جی؟ نہیں یسعدہ مجہول نہیں ہے. یسعدہ کیا ہے؟ کون سا باب ہے؟ آپ لوگوں کو تطبیق کرائی جاتی ہے گرامر میں؟ جو پڑھتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں کہیں؟ اگر آپ کے ٹیچرز روز کا صرف اتنا کام کریں کہ کہیں بھی ترجمہ سنتے سنتے پکڑ لیں آپ کو کہ کون سا باب ہے, یہ ایسے ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, تو آپ چند دنوں میں ماہر ہو جائیں گے ترجمے کے بھی, عربی پڑھنے کے بھی, ہر چیز کے. یوں سیدھا کیوں پڑھ رہے ہیں, کون سا باب ہے؟ مجھے 7 ٹافیاں لے کے آنی چاہیے تاکہ جو صحیح جواب دے اس کو میں انعام بھی دیا کروں. باب فعال ہے, باب فعال, افعال یفعل, اسعد یسعد, اور اسعد یسعد بنتا ہے لیکن لام مضارع کو کیا دیتا ہے, زبر دیتا ہے نا. یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف ناصب. ویسے پڑھا ہوا حروف ناصبہ, نواسب مضارع, ان کو کہتے ہیں حروف نواسب مضارع, یعنی وہ حروف جو مضارع کو آخر میں زبر دیتے ہیں. ٹھیک, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کوئی ہوا نہیں ہے, صرف تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے.
اور اگر یہ آپ کے اندر ہنر آ جائے، یہ طریقہ اگر آپ کو اپلائی کرنا آ جائے، تو ایک تو یہ کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا، دوسرا یہ کہ مطلب نکالنا آسان ہوگا، تیسرا یہ کہ ایک خوبصورتی بھی آتی ہے قرآن کے پڑھنے میں، سمجھنے میں، اس کے معنی تک پہنچنے میں، اس کی گہرائیوں میں جانے میں. یعنی انسان کے اندر ایک اتنی خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ پڑھا ہوا اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں. تو پھر آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنا سیکھیے، آنکھیں کھول کے پڑھنا سیکھیے. ترجمہ کرتے ہوئے اب روز آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایک لفظ اٹھا لیں گے کہ یہ کیا لفظ ہے، اسم ہے یا فعل ہے. اگر اسم ہے تو واحد ہے یا جمع ہے، اور اگر فعل ہے تو ماضی ہے یا مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے. یہی 4 حالتیں ہوتی ہیں نا. حال تو کوئی نہیں ہوتا، ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر. عربی میں نہیں ہے. عربی مستقبل اور حال دونوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مضارع. ٹھیک، ماضی، مضارع، امر اور نہیں. اگر یہ کام آپ کو دوں، مشکل ہے. ہمارے یہاں ان کے کورس کا حصہ بنوا دیں گے، کیونکہ گرامر تو شروع سے شروع ہو جاتی. ایٹ لیسٹ جتنی گرامر پڑھ رکھی ہے اتنی اپلائی کرنا شروع کر دیں. لطف آنے لگے. قرآن پڑھتے ہوئے، ترجمہ کرتے وقت آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھیے. وَإِذَا عَلِمَ الْمُسْلِمُ أَنَّ الْكَرِيمَ هُوَ اللَّهُ. مسلم یا مسلمہ یا مسلمو؟ مسلمو. علم المسلم. شابش. مسلمو کیوں؟ از خبر سے اس کا خبر تو جملہ اسمیہ میں ہوتی ہے. جہاں فعل آ جائے وہ جملہ اسمیہ کیسے ہو گیا؟ جب جان لیتا ہے مسلمان. ہاں، تو مسلمان کون ہوا؟ فاعل ہوا. فاعل. کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہوا جس کو یہ باتیں بہت بھاری لگ رہی ہے تو میں ان کو چھوڑ دوں. کوئی ایسا تو نہیں کہ جس کو یہ پشتو لگ رہی ہے. میرے نزدیک پشتو بہت مشکل ہے، سننے سے انشاءاللہ آئے گی. ٹھیک ہے. اذا علم المسلم. مسلم کیوں؟ علمہ کیا ہے؟ فعل. اور مسلم کیا ہے؟ فاعل. اور کل فاعل مرفوع. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو جو ہی فاعل کرنے والا آئے گا تو اس پہ پیش آ جائے گی. چلیے فعليه دوبارہ پڑھیے. وَإِذَا عَلِمَ الْمُسْلِمُ أَنَّ الْكَرِيمَ هُوَ اللَّهُ. کریم کے اوپر کیا ہے؟ أَنَّ الْكَرِيمُ کیوں نہیں، اسے بتانے دینا. فاعل ہے. اس کے اوپر عامل کون سا ہے؟ کریم سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ هو اللہ. کریم اللہ ہے. نہیں، کریم سے پہلے کیا لفظ آ رہا ہے؟ انا. ہاں، تو انا کیا کرتا ہے؟ انا. انا. اچھا، اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ میں فوراً قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیتی تھی دل میں. انا ان اللہ، ہاں زبر آئے گی. کریمہ. کریمہ. ہمیشہ میں نے اسی طرح فگر آؤٹ کیا. ان اللہ کان اللہ. کانا پیش دیتا ہے، ان زبر دیتا ہے. ان اللہ کان اللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرا. ان الکریم هو اللہ فعلیہ ان یتوجہ الیہ ویعبدہ بکمال الایمان والتقوى وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه وإكرام أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن الاقتداء بهم وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها وإكرام نعمه بوضعها. احسنتی. نعمه. نعمی جمع ہے نا. اگر سنگولر ہو تو نعمت ہوتا ہے، اگر جمع ہو تو نعم ہوتا ہے. نعم. نعمه بوضعها في مواضعها. مواضعها فی ہے نا. مواضعها وشکر اللہ علیہا وإکرام نفسه بکمال الایمان والتقوى. احسنت. آخری سب مل کے پڑھ لیں. دعائیں یاد کرنے کا یہ تو فائدہ نا کہ کم از کم اس کے اعراب ٹھیک ہو گئے ہیں. الحمدللہ. چلیے آگے چلتے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الواسع، وسعت والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الواسع،
اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الواسع. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی مشرق کا مالک بھی وہی ہے اور مغرب کا مالک بھی وہی ہے، دونوں کنارے اسی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، جس طرف کو تم منہ کرو گے، فَثَمَّ، تو وہیں وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز سے مراد دنیا اور آخرت کی، زمین و آسمان کی، پوری کائنات کی، ہر چیز کا مالک ہے. عام طور پر جب انسان کسی چیز کو دیکھنے لگتا ہے تو اپنے رائٹ دیکھتا ہے، لیفٹ دیکھتا ہے، اور پھر اندازہ کرتا ہے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہے. مثلا اگر آپ اس ہال میں بیٹھے ہوئے رائٹ دیکھیں اور لیفٹ دیکھیں تو آپ کو ہال کی وسعت کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کائنات کی وسعت کے لیے رائٹ اور لیفٹ دیکھیں، مشرق اور مغرب دیکھیں، تو کیا آپ اس کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو انسان تو نیکڈ آئی سے اس کے صرف فاصلے کو بھی نہیں ماپ سکتا کہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے اس جگہ سے لے کر جہاں وہ بیٹھا ہے اور جہاں وہ غروب ہوگا وہاں تک کا ٹوٹل فاصلہ کتنا ہے، اور پھر کہاں یہ کہ انسان اس کا مالک بھی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی مالک ہے اور ہر چیز کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ المحیط بھی ہے، گھیرنے والا بھی ہے سب چیزوں کو. اس لیے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی جدھر بھی تم رخ کرو گے، کیونکہ دنیا میں انسان مختلف جگہوں پر ہوتا ہے تو قبلے کے لیے اس کو رخ پھیرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے سامنے اس وقت سعودی عرب کا نقشہ ہو یا دنیا کا نقشہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ تقریباً درمیان میں آتا ہے. اور جب میں عام طور پہ حرم میں ہوتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت یہ چھوٹا سا گھر نظر آ رہا ہے، لیکن پوری دنیا سے چاروں طرف سے، ہر طرف سے لوگ اسی کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں. میں تو صرف ایک طرف منہ کیے ہوئے ہوں، کچھ لوگ سامنے سے کر رہے ہیں، کچھ دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے. تو یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. اور پھر یہ اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایک جگہ یا ایک علاقے میں ہی نہیں. جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے صرف اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اب قبلہ جو ہے اس کو صرف ایک طرف سے نہیں دیکھا جا رہا ہوتا، وہ سینٹر آف لائف ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے، ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر نمازی صرف ایک یونٹی یا ایک تنظیم کی خاطر اس قبلے کی طرف رخ کرتا ہے. ہم میں سے کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے. ہاں، عقیدے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب ہم کسی بھی طرف رخ کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت تو نمازی کو کیا نہیں کرنا چاہیے، تھوکنا نہیں چاہیے. کیوں نہیں تھوکنا چاہیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نہیں پتا؟ کس نے عقیدہ واسطیہ پڑھا تھا؟ اچھا، تبھی یہ حال ہے. عقیدہ واسطیہ اس لیے پڑھنا بے حد ضروری ہے. ہاں راہیلہ؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ سامنے ہوتا ہے. یہاں بھی یہی بات کی جا رہی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. لیکن اس کا کیا جواب ہے؟ کیسے ہر طرف اللہ کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے. کیوں نہیں بیان کر سکتے کیفیت؟ کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسا ہے. کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ تو بتانا پڑتا ہے نا کہ وہ کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کیا نہیں. ہر چیز کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کیوں نہیں ڈسکرائب کر سکتا؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں کہ ہم مثال سے سمجھائیں. اور کیا وجہ ہے؟ شابش، قرآن و سنت سے ہمیں یہ کیفیت نہیں ملتی. دیکھیے، کسی کے بارے میں یا تو وہ خود اپنے آپ کے بارے میں بتاتا ہے یا کوئی اور اس کے بارے میں بتاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا.
یعنی یا تو آپ اپنے آپ کو خود ڈسکرائب کریں یا میں آپ کو ڈسکرائب کروں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے خود کو ڈسکرائب نہیں کیا کہ اس کا چہرہ کتنا بڑا ہے، یہ کس رنگ کا ہے، یہ کس شکل کا ہے، یہ کس سے ملتا جلتا ہے. اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سمپل آنسر، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے، کیا انسانوں میں سے کسی انسان یا کسی پیغمبر نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا، کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو جب کسی نے بھی نہیں دیکھا تو کون ڈسکرائب کر سکتا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے مانیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غیب پر ایمان. یس، الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان کیوں لائیں؟ کیونکہ غیب کی یہ خبریں کس کے ذریعے ملی ہیں ہم کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے؟ وہ ایک سچے نبی تھے، الصادق الامین، امانت دار بھی تھے. ٹھیک ہے، تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی تم منہ کرو گے نماز میں ادھر ہی اللہ کا چہرہ. گویا نمازی نماز میں اللہ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. تو جب آپ کسی کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر نماز کیسے ہونی چاہیے؟ کیسے ہونی چاہیے نماز؟ پھر یہ بات تو ہلا دینے والی ہے اور آپ کے تو کان پہ جو نہیں رہیں گی، شاید سر میں ہے نہیں اس لیے. اسی لیے تو منع کیا کہ نماز میں کوئی سامنے کی طرف نہ تھوکے، کہ اللہ کے چہرے کے سامنے. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نمازی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے، ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے، تو اللہ کا چہرہ کس کے سامنے ہے؟ یہ جواب ہے آیت میں، ان اللہ واسع. اللہ بہت وسعت والا ہے، یعنی تمہارے تخیل سے باہر ہے اس کی وسعت، اور اس کا چہرہ ہر چیز سے زیادہ عظیم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس بات کو تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھیں. مثلا اس وقت اگر ہم اس چھت پر بیٹھے ہوں اور سورج کو دیکھ رہے ہوں، کچھ لوگ میرے سامنے ہوں، کچھ میرے دائیں ہوں، کچھ میرے بائیں ہوں، کچھ میرے پیچھے ہوں، کیا وہ سورج کو سب دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں نا. کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ کوئی رائٹ پہ ہے یا لیفٹ پہ ہے یا سامنے یا پیچھے؟ کیوں دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سورج بلند ہے، وسعت والا ہے. یہ تو اس کی مخلوق کا حال ہے. پھر وہ خود کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء. یعنی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے. یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر اللہ کی وسعت سمجھ نہیں آتی. اس کے بغیر یہ نام الواسع سمجھ نہیں آتا. اور جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے نمازوں میں لذت پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جیسے کوئی بڑا سا انسان ہو نعوذ باللہ، یا کوئی بڑی سی چیز ہو اور وہ ایک طرف ہے کہیں اور انسانوں کی طرح حرکت کر. نو، اللہ کی وسعتیں بندوں کے تو تخیل میں بھی نہیں آ سکتی. اور اس پر بڑھ کر کیا علیم، جانتا بھی ہے سب کچھ. جو کچھ ہم نماز کے اندر دل میں سوچ رہے تھے وہ خیالات بھی اس کو پتا ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ ہے، بس اس پہ میرا ایمان ہے کہ اس کا چہرہ ہے. آگے اگر خیال آئے تو کہیں میں تو جانتی نہیں کیسا ہے، لیکن یہ ماننا ضروری کہ ہے، جیسا ہے ویسا ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. شعور بیدار ہو جاتا ہے. صحیح. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اچھا، دونوں دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں واسع کے ساتھ علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. قل ان الفضل بید اللہ. اچھا، یہ بات کیوں کی گئی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس کوئی نعمت، تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا سوچنے لگتے ہیں
کسی کا اچھا کپڑا دیکھا یا کوئی اچھا زیور دیکھا یا کوئی بھی چیز، اینی تھنگ، کوئی اچھی پوزیشن، اچھی گاڑی، اچھا گھر، تو دل میں کیا آتا ہے؟ بولیے نا، کچھ بتائیے. اچھا اس نے کہاں سے لے لیا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں. اور بعض لوگوں کے دل میں تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے، غم سا بھی آتا ہے، اور پھر نیکسٹ کیا سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کریں. دو ریئیکشن ہوتے ہیں، یا تو وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بھی دے، اور دوسرے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی پلاٹنگ کرو کہ ان کی چھینے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ لیگ پولنگ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید فضل بندوں کے ہاتھ میں ہے، یا اس سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں جس کے پاس بہت مال ہوتا ہے، یہ سوچ کے شاید اس کے پاس کوئی قابلیت ہے یا اس کے پاس کوئی طاقت ہے، حالانکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جس وقت بھی آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز پسند آ جائے، حلال ہو بس، حرام نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اگر پسند آ جائے، کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو، علم چاہیے، مال چاہیے، کچھ چاہیے، تو صرف غمگین ہو کے نہ بیٹھ جائیں. کیا سوچے، ان الفضل بید اللہ، فضل، فضیلت کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے ان چیزوں کا. جس کے پاس نظر بھی آ رہی ہے نا کوئی چیز، وہ بھی وقتی طور پر ہی ہے، اصل مالک تو اللہ ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. جس وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، اللہ میری دعا سنتا بھی ہے، وہ میرے حال کو جانتا بھی ہے، یہ جاننا کہ وہ فضل والا ہے، یہ جاننا کہ وہ وسعت والا ہے، یہ جاننا کہ وہ علم والا ہے، پھر میری دعاؤں کا حال کیا ہوگا؟ کیا ایسے ہی جیسے مایوس ہو کے پتہ نہیں مجھے تو ملے گا بھی کہ نہیں؟ یقین ہوگا، ایک قوت ہوگی، ایک خوشی ہوگی، ایک خضوع ہوگا، حسد کا عنصر چلا جائے گا. یعنی آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، کسی سے متاثر اس وجہ سے نہیں ہوگے کہ اس کے پاس بہت مال یا علم ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہر ایک کا ادب، احترام، اخلاق وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کسی کا غلام بن کے نہیں رہے گا. ذہنی آزادی ملتی، قلبی آزادی، دل آزاد ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کی محبت میں، تو دل قید ہو جاتا ہے. تو وہ جو قید ہے نا، وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ ہر وقت وہی خیال ستاتا رہتا ہے، کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی، کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی. لیکن جب انسان سوچ لیتا ہے یہ چیز تو اللہ کے پاس ہے، یہ جس کے پاس ہے وہ خود بھی اس کا مالک نہیں بیچارہ، اور وہ دے بھی سکتا ہے، تو پھر نہ کسی سے گلا، نہ شکوا، اور نہ ہی کسی کی چاکری اور خوشامد کہ وہ اپنے خزانوں میں سے ہمیں کچھ دے دے. پھر ساری توجہ کس کی طرف ہوگی؟ پھر بندوں سے کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا کہ ہم بندوں سے کوئی لالچ رکھیں اور بندوں کے غلام بن کے رہیں. نہیں، کیونکہ اللہ کے پاس ہے سارا کچھ، اور اس کا فضل بہت وسیع ہے. اور اس کے ساتھ وہ علم والا بھی ہے نا، اس کو پتا ہے ابھی نہیں دینا، اس کو ابھی نہیں دینا. کیوں ابھی کیوں نہیں دینی چیز؟ بندہ کہتا مجھے آج ہی مل جائے، اور اللہ کہتا ابھی نہیں. چلو صبر بھی پیدا کر لیا، اور کیا بات ہوئی؟ اس میں مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہے کہ اگر ابھی اس کو یہ چیز دے دی نا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی. ابھی یہ میچور نہیں، ابھی یہ اٹھا نہیں سکتا. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے تربوز ہے، آپ اٹھا کے لا رہے ہوتے تو بچہ کہتا مجھے دے دو، مجھے دے دو. اچھا آپ نہیں دینا چاہتے، کیوں نہیں دیتے؟ ظالم کہیں کے کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ابھی وہ اٹھا نہیں سکتا. وہ چیخنا شروع کر، نہیں میں اٹھا سکتا ہوں، اٹھا سکتا. اچھا آپ تنگ آ کے کہتے اچھا اٹھاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ دڑام سے فرش پہ. کبھی ایسا منظر دیکھا دڑام سے تربوز کے گرنے کا؟ پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کبھی پاؤں پہ بھی گر پڑتا ہے، اور جب پاؤں پہ گرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تربوز کھانا بھول جاتا ہے. ایسے ہی کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں، مل جائے مل جائے مل جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں دے رہا ابھی آپ میچور انف نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اٹھا نہیں سکتے. مل گئی چیز تو اپنے پہ ایسے ہی گرائیں گے کہ زخمی ہو جائیں گے. تو اس لیے صبر کرو.
کیونکہ نعمتیں آزمائش بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ پھر بھی مہربان ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اب آپ کی باری, بولیے. میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بچے کی اگزامپل دی نا کہ بچہ پہلے زبردستی مانگتا ہے اور اگر اسے مل جاتا ہے جب گرتا ہے تو پھر چوٹ لگتی ہے اور پھر روتا بھی بہت ہے, پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے زبردستی مانگا تھا. اور یہی ہمارا حال ہے کہ ہم جب ضد کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی, مل جاتی ہے نا, پھر اسی پہ ہم پچھتاتے بھی رہتے ہیں کہ میں نے کیوں ایسا کیا تھا. بالکل, اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی راضی رہنا چاہیے. بالکل. استاذہ اس سے اپوزٹ مجھے اکثر ایسے جب کوئی بیگرز آتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم آتی ہے, جیسے ابھی سیلاب آیا تو میں یہ سوچتی ہوں ایسا کیوں ہوا, مطلب کیوں یہ غریب لوگ ہیں بیچاروں کو, تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. اور ایون جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو مجھے تو ماما نے لے کے جانا چھوڑ دیا تھا, میں بہت زیادہ روتی تھی, مجھے بہت دکھ ہوتا تھا. تو ابھی اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے اور علیم ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, مطلب مجھے تو نہیں پتا لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے. اور اس سیلاب میں یا اس آفت میں جو کچھ گیا وہ بھی دراصل دیا ہوا کس کا تھا؟ اللہ کا. کیا وہ دوبارہ نہیں دے سکتا؟ اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے. پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تھا اور ملتان میں کچھ لوگوں کے گھر بہ گئے تھے, اس کے بعد الہدا نے الحمدللہ 80-90 گھر بنا کے دیے تقریباً یا اس سے زیادہ. تو وہ لوگ تو اتنے خوش ہوئے کہ ہمارے تو پہلے گھر کچے تھے, ہمیں تو پکے گھر مل گئے تھے, تو ایک ایک کمرے کا گھر, لیکن اس سیلاب سے ان کی قسمت جاگ اٹھی. تو یہ نیور نو کہ آج اگر ایک چیز آپ کے ہاتھ سے جا رہی تو غم نہ کریں, کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر آپ کو دے گا. ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس وقت میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم, اس کے بعد لٹرلی میں وہ چیز بھول جاتی ہوں, مجھے یاد ہی نہیں رہتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے. وہ جب دینی ہوتی ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس ٹائم دیتا ہے. اور اس طرح انسان کتنے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے, اتنا بے نیاز, اتنا بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کے غم پھر غم نہیں رہتے. چاہے کسی کے پاس اولاد ہے یا ڈگری ہے یا رزق ہے, دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی چیز, لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ. یس, آزمائش. بولیے. السلام علیکم استاذہ. یہ جو الواسع آج ہم نے نام شروع کیا اللہ تعالیٰ کا, تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں, اس کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ڈھیروں کوالٹیز دیکھتے ہیں, تو ہم اس کے ایسے دل دادا ہو جاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ تو یہ بھی کام کر سکتا ہے, یہ بھی بالکل جیسے نا اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے قریب ہوں, حالانکہ ملنا تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا الواسع نام پڑا ہے تو ہمیں یہ دل میں محبت ہو رہی تھی کہ وہ اتنا وسیع ہے تو ہمیں اس کا ہونا چاہیے, ہمیں اس کے بننے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہا. اصل میں ہمارے سامنے بڑی چیز نہیں ہے تو چھوٹی میں اٹکتے رہتے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ, اسی لیے تو یہ نام پڑھانے کی ضرورت ہے. چلیے. میں نے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا کہ ہم اسٹارٹنگ میں پہلے 5 بہنیں ہو گئیں, امی ابو کو بیٹے کا بہت زیادہ تھا, تو اب امی ہمیں تصویر پکڑا دیں کہ جی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بھائی دے دیں, بھائی دے دیں. اب جب بھائی ہو گیا تو سب نے بہت خوشی کی اور سب کچھ, لیکن آج میرے پیرنٹس کو سب سے زیادہ بڑی آزمائش صرف اسی کی ہے. بیٹیاں سب الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایپیلیپسی کے فٹس آتے ہیں اور اس ٹائپ کے بہت زیادہ بیمار رہتا ہے, لیکن آج سب سے بڑی آزمائش اسی کی ہے. یعنی کہ خوشی کے بجائے سب سے زیادہ غم کا باعث وہی بن گیا. استاذہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ نام پڑھنے سے صرف ہمیں نہیں فائدہ ہوتا, ساتھ والوں کو بھی اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں نا ان ناموں پہ, جیسے کہ علیم آپ نے بتایا, تو اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سب کچھ اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا, تو ہم لوگ دوسروں کو بھی دینے لگتے ہیں, اس سے ہمیں تو سکون ملتا ہے, ان کو بھی اتنا فائدہ ہونے لگتا ہے. ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اللہ پھر دے دے گا. آج تک جو دیا وہ گیا نہیں, وہ دنیا میں بھی پلٹ کے آیا. میم میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کسی کی کوئی چیز پسند ہے تو فوراً ایک بار تعریف ضرور کر دو اس کے منہ پر, مطلب اس سے بھی اچھا لگے گا. اور سیکنڈلی آپ اللہ سے مانگو اور پورے دل سے مانگو. اگر آپ کو نہیں ملتا اس وقت, اس سے پہلے کہ آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے, آپ یہ سوچ کے صبر کر لو کہ وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیز بالکل ہے ہی نہیں. جیسے کپڑے اور جوتوں کی بات ہوتی ہے یا کھانے کی بات ہوتی ہے, تو ہمیں کچھ اچھا چاہیے ہوتا ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم بولے کہ اللہ ہمیں نہیں دیتا, اللہ ہمیں نہیں دیتا, تو ہم یہ سوچیں کہ وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بالکل سرے سے چیز ہے ہی نہیں. بالکل. یا یہ کہ جو ایک شکوہ سا رہتا ہے نا کہ مجھے کیوں نہیں ملا, مجھے کیوں نہیں ملا ہے. السلام علیکم. میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون سا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, اور پھر علیم ہونے کا یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ اس بندے کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے بھی یا نہیں. یس. السلام علیکم.
میں یہ کہنا چاہوں گی دوسرے پارے میں ارشاد ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم آزمائیں گے تم کو. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو چیک کرتا ہے کہ اس کا مجھ پہ کتنا ایمان ہے. اگر میں نے اسے کچھ عطا کیا ہے تو میں اس سے لے بھی سکتا ہوں. ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں عطا کرتا ہے اور وہی لیتا ہے. تو ہمارے دل کی حالت بھی جانتا ہے. یہ نہیں کہ مانگنا نہیں چاہیے، مانگیں، لیکن ایسا مانگیں کہ یا اللہ جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر. ہماری تو بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں. یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں چاہیے اس کو ہمارے لیے بہتر بنا دے. ٹھیک، پورے یقین کے ساتھ، آدھی آدھی نہیں مانگے. یہ کہ یا اللہ یہ ضرور دے دے، پھر اللہ کو پتا ہے اچھا نہیں ہے تو وہ خود ہی اللہ تبارک و تعالی هو الواسع الکریم الذي وسع خلقه كلهم بالکفایۃ والاحسان الغنی الذي وسع غناه مفاقر عباده الرزاق الذي وسع رزقه جميع خلقه واسع الفضل والاحسان والانعام. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الواسع الکریم، وہ وسعت والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. پہلے واسع علیم ہے، الواسع الکریم ہے. الذی، وہ جو وسع خلقہ، وسیع ہے ساری مخلوق پر، یعنی چھایا ہوا ساری مخلوق پر، کلہم، سب کے سب پر، بالکفایت، کفایت کے ساتھ یعنی کافی ہے ان کو، والاحسان، اور احسان کے ساتھ. یعنی اللہ سبحانہ تعالی اپنی ساری مخلوق کو کافی بھی ہے اور ان پر احسان فرمانے والا بھی ہے. یعنی اتنی وسیع ہے اس کی ذات، یعنی کمی کہیں نہیں. الغنی، ایسا غنی ہے، بے نیاز ہے. الذی، وہ جو وسع، وسیع ہے، غناہ، اس کی غنا، اس کی دولت، مفاقر عبادہ، اس کے بندوں کی محتاجیوں پر، یعنی اس کی دولت اس کے بندوں کی محتاجیاں پوری کرنے کے لیے کافی. مفاقر فقر سے ہے. الرزاق، ایسا رزاق، الذی وسع رزقہ، کہ وسیع ہے اس کا رزق، جمیع خلقہ، ساری مخلوق کے لیے، اس کا رزق ساری مخلوق کے لیے کافی. واسع الفضل والاحسان والانعام، وسیع فضل، احسان اور انعام والا. یہ بات بہت امیزنگ ہے کہ اس زمین پر جتنی بھی مخلوق پائی جاتی ہے ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور وہ سب کو کھلا پلا رہا ہے. اگر صرف اس شہر کے اندر پائے جانے والے کبے جمع کر کے آپ کے گھر میں رکھ دیے جائیں اور آپ کے ذمہ لگا دیا جائے کہ ان کو آپ نے صبح شام کھلانا ہے. ایک پیٹ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات، کہ اس کا دانہ ختم ہو گیا، اس کا کھانا ختم ہو گیا، اس کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم نہ ہوئے تو پھر وہ کیا کرے گا، کہیں باہر اندر آنا جانا ہو. صرف ایک مخلوق اور ہر چیز کھا رہی ہے. اور رزق میں صرف کھانا ہی نہیں ہوتا، چونٹیاں ہر جگہ نظر آتی ہیں نا، اور اتنی تیزی کے ساتھ گھومتی پھرتی ہر چیز. تم سوچتی ہو کہ کیا اللہ نے ان کو عقل دی ہے اپنا رزق کہاں کہاں، کس کس وسیلے، کس کس مشقت اور کس کس طریقے، ہیلے بہانے سے، محنت سے یہ لے جاتی ہیں. چلتی رہتی ہیں. یعنی میں نے اب دیکھا ہے کہ کاغذوں میں سوراخ تک کرنے لگی ہیں چیونٹیاں، یعنی ہر چیز کو چھید کر کے نکال کے اپنے رستے بنا کے کہاں سے کہاں گھس جاتی ہیں اندر. سوچئے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ چیونٹی نے کبھی نہیں عذر بہانہ کیا ہوگا کہ میرے لیے تو رزق کوئی نہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی نہیں. انسانوں کو کیوں مسئلہ ہے کہ رزق نہیں؟ کیا واقعی رزق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ رزق نہیں؟ اللہ نے ان کا حصہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. ایک تو کوشش کی کمی ہے، دوسرے ان کا حصہ جن کسی اور کے پاس ہے وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غاصبانہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ ان کی ضرورت سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. یعنی ایسا واسع ہے کہ ساری مخلوق، صرف انسان نہیں، فرشتے، جنات اور جو بھی کوئی مخلوق ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں اور جس کا ہم نام جانتے بھی نہیں، ان سب کو کافی ہے اور ان سب پر احسان کر رہا ہے اور سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے اور ان پر اپنا فضل بھی فرما رہا ہے، احسان فرما رہا ہے، انعام فرما رہا ہے. یعنی ایک تو ہے کہ جتنا کسی کی ضرورت ہے اتنا دے دے. ہم سب صرف اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہماری ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس ہیں؟
کیا کہتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ تو سٹل بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کہ نہیں. کیا خیال ہے نا؟ کیا صرف ضرورت کا ہے یا ہم میں سے ہر ایک کے پاس ضرورت سے زائد ہے؟ ہر ایک کے پاس ضرورت سے زائد ہے. اور کتنے فیصد زائد ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. تو یہ کیا ہے دراصل؟ فضل، احسان، انعام، کفایت. اور کبھی نہیں شرم آتی اور پھر بھی شکوے رہتے ہیں اللہ سے. اتنا کچھ لے کے اور پا کے بھی راضی نہیں، شکر گزار نہیں، پھر بھی مزید کی ہوس ہے اور ہر وقت کا رونا ہے کہ ہے نہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَاسِعُ الْعَلِيمُ الَّذِي وَسِعَ عِلْمُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. وہو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، الواسع العلیم، وسعت والا، علم والا ہے. الذی، وہ جو، وسع وسیع ہے، علمہ، اس کا علم، کل شیء، ہر چیز پر، وہ احاطہ، اور اس نے گھیر رکھا ہے، بکل شیء، ہر چیز کو، علماً، علم کے اعتبار سے، یعنی اس کا علم بھی وسیع ہے، اس کا رزق بھی وسیع ہے، اس کا فضل اور انعام اور احسان بھی وسیع ہے، اور علم بھی وسیع ہے. فلا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی بھی چیز زمین میں اور آسمان میں. انما الہکم اللہ، بے شک تمہارا الہ اللہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. وسع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے. علم سے وسعت آتی ہے، علم نہ ہو تو وسعت ہی نہیں. جس چیز کا پتہ نہیں وہاں آپ گئے نہیں. اب دیکھیے کہ علم کی وسعت ہوتی ہے تو ہر چیز اپنی پلیس پر نظر آتی ہے، اور جب علم کم ہوتا ہے تو اعتراض بہت ہوتے ہیں. تھوڑا علم ہوتا ہے نا تو ہر چیز کو انسان کریٹیسائز کرنے لگتا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں. لیکن جب علم زیادہ ہوتا ہے تو پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے اندر. یہ جو علم والی کوالٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی واسع کے ساتھ، تو یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے نا، کہ جب ہم لوگ کسی سے کچھ کہتے ہیں یا کسی سے کچھ مانگتے ہیں نا، تو بعض اوقات ہم پوری طرح سے بتا نہیں سکتے کہ ہمیں کیا چاہیے. اور بعض اوقات تو یہ تو ہم اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں صحیح طرح سے بتا پاتے نا، کہ کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ افورڈ کر سکیں گے یا نہیں، یا بات بتانی نہیں آ رہی ہوتی ہے، سمجھانی نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ مانگتے ہو یا کہتے ہو تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی بات جانتے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے اور میری کیا ضرورت ہے. تو یہ آپ کے اس کے اندر یقین بھی آتا ہے اور ایک آپ کو مزہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے. السلام علیکم استاذہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہمارا اس نام پہ پختہ یقین ہو جائے تو ہماری سوسائٹی کے کتنے پرابلمس حل ہو جائیں. کہ اگر ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں ہمیں کیا چاہیے، وقت بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ رزق بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کتنی کنٹینٹمنٹ اور وہ پھر جیلسیز اور ساری جو کہتے ہیں کہ دل کی بیماریاں وہ فنش ہو جائیں. سر جو آپ نے بھی بات کی نا رزق کی، تو آئی ہیو اے پیٹ. ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمیں اس کا کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے. اس کو ڈیلی برش کرنا پڑتا ہے، اس کو نہلانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس کا فوڈ ہے نہیں، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو کہہ نہیں سکتی، تو ہمیں دیکھنا ہے. پھر جب کہیں جانا ہوتا ہے تو اتنا ایشو ہوتا ہے کس کے پاس چھوڑ کے جائیں گے، کیا کریں گے. تو میں سوچی وہ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تو مطلب آپ گن بھی نہیں سکتے. کیسے سکھا دیا ان کو اپنا ہر خیال خود رکھنا، اور اپنے آپ کو بچانا، اور اپنی حفاظت کرنا، اور اپنا گھر بنانا، اور سردی گرمی اور بارش اور طوفان میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. یہ سب علم بھی اسی نے دیا ان کو. جی یہ جو بھی رزق کی بات ہوئی نا کہ رزق کو اگر ہمیں کسی ایک جانور کو بھی کھلانا پڑ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر ایک مرد کو اپنے گھر والوں کو کھلانا پڑ جائے تو وہ کتنا شور مچاتا ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے. تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ ہم انسان کو ہی کھلا رہے ہیں تو بھی ہمیں اتنا ایشو بنتا ہے، تو جانور تو پھر دور. زندگی حرام کی ہے.
استاذہ مجھے نعمتوں کا اس وقت پتہ چلا تھا، صحیح سمجھ آئی تھی جب مجھے ایک دفعہ کسی نے گفٹ دیا تھا اور ضرورت کے وقت تو مجھے بہت زیادہ کام آیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اوپر میرے پیسے نہیں لگے، مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، تو مجھے کتنا کام آ رہا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی. اور پھر اچانک سے میں نے سوچا کہ جو اللہ نے اتنا کچھ دیا وہ بھی تو سب گفٹس ہیں، اور اس کے بعد سے مجھے صحیح سمجھ آئی. چیز وہی ہوتی ہے، سوچ بدل جائے تو زندگی کا لطف بدل جاتا ہے. ہم زندگی سے لطف نہیں اٹھاتے اپنی منفی سوچوں کی وجہ سے. جی سازا، اللہ تعالیٰ کی وسعت کا احساس اس چیز سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم لوگ کو نعمت دیتے ہیں تو ہم ایک الحمدللہ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ الحمدللہ جو ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ وہ عزیز ہوتا ہے. بالکل. لیکن ہم جو ہے میزان بھر جاتا ہے، اتنا وسعت والا ہے کہ ہمارے ایک دفعہ وہ پڑھنے سے میزان کو بھر دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الواسع العلیم، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز اگر ہم سب امیجن کریں کہ اس وقت الہدا کی اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس کے ہر کمرے میں ہر انسان کیا سوچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. پھر ہم دیکھیں اگر اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب واٹ ایور از ہیپننگ. پھر ہم باہر جائیں اور ہر شہر، لاہور، کراچی، اسلام آباد، گجرانوالا، پورے پاکستان میں، پھر ہر کنٹری کے اندر، پھر پورے پلانٹ کے اوپر، پھر جتنے پلانٹس اس وقت یونیورس میں، ہر پلانٹ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو علم بھی ہے. اور وسیع کرتے چلے جائیں، ہر کونے میں کائنات کے کیا چیزوں کو سنبھالے ہوئے بھی ہے، ان سے کو کھلا پلا بھی رہا ہے، ان کو سسٹین کر رہا ہے. بالکل ذہن جو ہے نا وہ باگل آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کتنا وسیع ہے اور کتنا علم اللہ کے پاس ہے. سازا میں سوچ رہی تھی کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں لوگوں سے مانگ کے. ہمیں تو مینجمنٹ میں یہ سکھاتے تھے کہ نیٹ ورکنگ کرنی ہے، کارپوریٹ ڈنرز پہ جانا ہے، ایسی کانفرنسز پہ جانا ہے کہ بڑے بڑے جو کارپوریٹ آفیسز میں لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کے لنکس بنے، جاب ملے گی. اور یہ مطلب ہمیں تو یہ سکھایا جاتا تھا مینجمنٹ میں. چلیے اگر دنیاوی اعتبار سے وسائل ان کو کہہ دیں، ایک مثال ہے کہ یہ اسباب ہوئے، لیکن اس سے اوپر تو کچھ نہیں سکھاتے نا. ذالک مبلغہم من العلم، یہ قرآن میں آتا نا، ان کے علم کا سورس بس یہیں تک ہے، ان کی پہنچ یہیں تک جاتی ہے، ان کی آخر حد یہی دنیا سے اٹھتی ہے، وہ دنیا میں ختم ہو جاتی. اس سے آگے کائنات کی وسعتیں وہ تو نظر ہی نہیں آتی. بہت بڑا ظلم ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات کہاں اور ہم لوگوں کو کہاں لے آتے ہیں. بالکل، کیونکہ وہ ریپلیسمنٹ کر دی نا ہم نے. استاذہ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا خاوند کا اتنا رتبہ کیوں رکھا ہے. تو آج مجھے یہ بتا رہے تھے کہ پیٹس کو پالنا اتنا مشکل ہے، تو وہ خاوند جو بیوی کو بھی اور آگے بچوں کو بھی پالنا، ان کے اخراجات برداشت کرنا، اس کا اتنا رتبہ اسی لیے رکھا گیا. مجھے اس سوال کا جواب کلیئر ہو گیا. الحمدللہ، شکر ہے. یہ بات عورتوں کو سمجھ نہیں آتی، بہت مشکل سمجھ آتی. آگے چلتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَاسِعُ الرَّحْمَةِ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ الْعَلِيمُ بِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِمُلْكِهِ الَّذِي يُؤْتِيهِ وفضله الذي يؤتيه ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی واسع الرحمہ، وسیع رحمت والا ہے. ورحمته، اور اس کی رحمت وسعت چھائی ہوئی ہے، كل شيء، ہر چیز پر، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. العلیم، وہ علم والا ہے، بمن ہوا اہل، اس کو جو اہل ہے، لملکہ الذی، اس حکومت کا، الذی، وہ جو یؤتیہ، اس کو عطا کرتا ہے. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی ملک عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کون اس کا اہل ہے، یہ کس کو دینا چاہیے. وفضلہ الذی یؤتیہ، اور اس کا فضل جو وہ عطا کرتا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء، تو چھایا ہوا ہے ہر چیز پر، رحمتا و علما، رحمت اور علم کے اعتبار سے. فاغفر، تو بخش دے، للذین تابوا، ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کر لی، وقہم عذاب الجحیم، بچا ان کو جہنم کی آگ سے. یعنی فرشتے اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے. اس لیے اے اللہ، تیری ان صفات کا واسطہ کہ تو توبہ کرنے والوں کو بخش دے. ایک ہوتی ہے بخشش، مغفرت، ہم استغفار کرتے ہیں، اور ایک ہے توبہ کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے.
استغفار تو ہے کہ سوری ہمارے گناہ ڈھانپ دے، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے. یہ پرومس بھی ساتھ شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بڑی زیادتی کی، ظلم کیا، آئندہ نہیں کریں گے. آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ تیرے رستے پہ چل پڑے ہیں. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، انہوں نے برائی کا راستہ چھوڑ دیا، غلط کام ترک کر دی. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. فرشتے اور دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ وہ خاص طور پر کیوں سفارش کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کی؟ بندوں کے رزق، مال، جان، اولاد، ان چیزوں کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ ان کو اور یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، جو ہم مانگتے ہیں، وہ ہم جو مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جانتے ہیں کہ جنت کیسی، جہنم کیسی، اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بہت کم مانگتے ہیں. اور پھر اس سے توبہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ توبہ کرنا جو ہے وہ کس قدر فائدے کی چیز ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ تَابَ وَأَنَابَ مَهْمَا بَلَغَتْ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسیع مغفرت والا ہے. فیغفر، تو بخش دیتا ہے، لکل من تاب و اناب، ہر اس شخص کو جو توبہ کرے اور رجوع کرے، پلٹ آئے. مہما بلغت ذنوبہ، کہیں تک بھی پہنچے اس کے گناہ، آسمان کے کناروں تک، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، یعنی لکھا ہوا کنارے، وضاحتی بات ہے. وہ خطایا ہو، اور اس کی خطائیں، غلطیاں. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب وسیع بخشش فرمانے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. هو اعلم بکم، پھر علم ساتھ ہے، وہ جانتا ہے تم کو. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا، پیدا کیا، یعنی جب تم مٹی کا حصہ تھے اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. سبحان اللہ. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں فیٹس کی شکل میں تھے. اجنہ، جنین. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو. اللہ کہاں سے پاک ہو سکتے ہیں؟ کبھی مٹی تھے اور کبھی ماں کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا تھے. خون جو کسی چیز کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے، اس سے بنے. تو پھر کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، اور اپنی غلطی نہیں مانتے. هو اعلم بمن اتقى، اس کو پتا ہے زیادہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا اس کے علم میں ہے. تمہیں اپنے تقوی کے اظہار کی اور اقرار کی ضرورت نہیں کہ میں متقی ہو گیا ہوں، اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے. کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ کل ہی میں سوچ رہی تھی کہ جیسے قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اتنے زیادہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ آنر بخش رہا ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کریں. تو میں یہ سوچ رہی تھی اتنے گناہ کے بعد بھی مجھے لے کر آ گیا یہاں پہ. اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو ہم اس کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہماری کمپنی میں آ گیا، یہ شخص جو اتنا برا کر چکا ہے پچھلے. تو میں جب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا دل، میں نے کہا کتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں کہ مجھے یہاں پہ لے کر آ گیا، اور پھر مجھے اوپر سے اتنی زیادہ نالج میں مل رہا ہے، اور مطلب ہدایت کی اتنی باتیں مل رہی ہیں، اور ہم جو ہے کیا بیہیو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. استاذہ کمی کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے اپنی. جیسے اب ہمارے اسکول کی ایک برانچ تھی جب، تو روزانہ وہیں پہ ہی جانا ہوتا تھا اور سب پتہ ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے. جیسے جیسے برانچز انکریز ہوتی گئیں، 2 سے 3 سے 4 5 اور دور دور ہیں، تو وہاں پر چکر بھی اتنا زیادہ فریکوینٹ نہیں لگتا، اور کئی دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور انسان شوق میں چلا جاتا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ تو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ والی جو بات ہے اتنی سمجھ میں آتی، فلا تزکوا انفسکم، ہم تو کچھ نہیں ہے، کمیاں اور اتنی کوتاہیاں اور نالج کی کمی، یہی نہیں معلوم کہ ہمارے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے. بالکل، یعنی کسی کی تعریف پہ پھولنے کی ضرورت نہیں. کوئی اگر کہہ دے آپ تو بڑے ہی نیک اور مکرم انسان ہیں اور بہت ہی محترم ہیں، تو اس پر کچھ بگڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اپنا آپ کو خوب پتا ہے. تھک تو نہیں گئے؟ آپ کو پتا میں کیوں پوچھ رہی ہوں؟ آپ تھک گئے؟ میں تھک گئی؟ میری شکل سے لگ رہا؟ نہیں، میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں. ابھی بتاتی ہوں.
استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ جو اللہ کی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کے اذن سے ہی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ جو ہے بخش دے. اور یہ تو جب کسی سے غلطی ہوئی ہے دوسرا بندہ اس کے لیے ہم سے کہہ رہے کہ اس کو معاف کر دو، ہم اس بندے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا ہمارے لیے مغفرت کے لیے. ویری گڈ پوائنٹ. یعنی اگر کوئی کسی کی سفارش جس سے ہم ناراض ہوں آ کے کرے تو ہم اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم کون ہو یہ کہنے والے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ اس دفعہ جب دورہ قرآن ہوا اور اس میں میں نے پہلے بھی بہت دفعہ قرآن پاک پڑھا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، تو جب آپ نے یہ آیت بیان کی کہ جو ہے فرشتے وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور رحم مانگتے ہیں زمین والوں کے لیے، پھر آگے جا کے ایک اور صورت میں آتا ہے کہ وہ مومنین کے لیے مغفرت بھی مانگتے ہیں اور رحمت بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو مجھے اس وقت اتنا زیادہ پیار آیا اور میں نے اتنا سوچا کہ یا اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ میں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے، میرے ذہن میں یا میں نے یہ کیوں نہیں غور و فکر کیا کہ ہمارے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اتنا پیار آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اتنا بلند کر جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اور بخشش کی خاطر کہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں. ویری گڈ پوائنٹ. ہم نے تو ان کے لیے کبھی دعا ہی نہیں کی. یعنی سچ ہم احسان نہیں مانتے، ضرورت نہ بھی ہو. دیکھیے بعض اوقات کسی کو ضرورت نہیں بھی ہوتی کسی چیز کی، یعنی ایک احساس ہے محبت یا احسان مندی کے طور پر کہ وہ ہمارے لیے نیچے اترتے ہیں، ہماری مدد کے لیے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ہمارے دوست بن کے آتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نا بعض کا یہ شخص پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، یہ ہمارے لیے فرشتہ بن کے آیا ہے. تو واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے کے روپ میں، اور پھر اللہ کا احسان ہے اس نے ایسی مخلوق ہمارے لیے پیدا کی ہے. بالکل ہمیں تو دنیا کے کاموں میں فرصت نہیں اپنے لیے ڈھنگ کی دعا بھی مانگے، اور وہ عرش کو اٹھائے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں. الذین یحملون العرش، یہ ان کی صفت بیان ہو رہی ہے. بولی سادہ یہ جو آیت ہے سورہ نجم کی، نارملی کہتے ہیں نا کہ انسان جتنا خود کو جانتا ہے سادہ کوئی نہیں جانتا. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ماں کے پیٹ میں تھی میں تو اپنے آپ کو نہیں جانتی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. ماں بھی نہیں جانتی تھی، کوئی انسان بھی نہیں جانتا تھا. هو اعلم بکم، وہ سب سے زیادہ تم کو جانتا ہے. کہہ رہی تھی کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اگر ہم الواسع اور ایکولس ٹو اس کے باقی سارے نام کریں تو ہر نام میں وہ وسیع ہے، ہر نام میں. فسبحان واسع العلم واسع الرحمہ واسع المغفرہ واسع الفضل واسع العطاء الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا يحصى من النعم فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويهدي ويضل بعلمه الذي وسع كل شيء وقدرته التي قهرت كل شيء ورحمته التي وسعت كل شيء وحکمته التي بلغت كل شيء. فسبحانہ، پس پاک ہے، واسع العلم، جو علم میں وسعت رکھتا ہے، واسع الرحمہ، جو رحمت میں وسعت رکھتا ہے، واسع المغفرہ، مغفرت میں وسعت والا ہے، واسع الفضل، فضل میں وسعت والا ہے، واسع العطاء، اپنی عطا میں وسعت والا ہے. الذی، وہ جو، خلقہ، اس کی مخلوق، کلہم، سب کی سب، یتقلبون، چل پھر رہی ہے، فی ما، اس میں جو، لا یحصا، نہیں شمار کیا جا سکتا، من النعم، نعمتوں میں سے. یعنی دن رات جو ہم چل پھر رہے ہیں اور نعمتوں کے مزے کر رہے ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، یہ سب اس کی وسعت کی وجہ سے ہے. فہو الذی یعطی ویمنع، وہی ہے جو دیتا ہے اور روکتا ہے، ویخفض ویرفع، اور نیچا کرتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے، ویعز ویذل، عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، ویضل، اور گمراہ کرتا ہے، بعلمہ الذی وسع کل شیء، اپنے علم کے ساتھ جو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وقدرتہ التی قہرت کل شیء، اور اس کی قدرت کے ساتھ جو ہر چیز پر غالب ہے، ورحمتہ التی وسعت کل شیء، اور اس کی رحمت جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وحکمتہ التی بلغت کل شیء، اور اس کی حکمت جو ہر چیز کو پہنچی ہوئی ہے. وسبحان واسع العظمت والملک والسلطان، پاک ہے وہ جو وسیع عظمت والا، بادشاہت والا، سلطان والا ہے. الذی وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان و زمین پر، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بہت بلند
بہت عظمت والا ہے. میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ آپ تھکے ہوئے تو نہیں، تو آپ سب نے کہا نہیں، تو اس لیے اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں. اس لیے پوچھا تھا کہ پہلے سے پکا کر کے رکھ لو، پھر انکار نہیں کر سکے. جی نہیں، یہ تو میں نے اگلا پڑھانا تھا، اس لیے پوچھا تھا کہ ذہنی طور پہ تیار کر رہی تھی. الحمدللہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی واقعی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی اس سے. المجید، مجد والا، بزرگی والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل المجید، اور اللہ تعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہیں المجید. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعریف والا ہے تو وہ دوسروں کی بھی تعریف کرتا ہے، حالانکہ وہ خود تعریف والا ہے. جب ہماری کوئی تعریف کر دے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اب ساری تعریف ہمارے لیے، کسی اور کی تعریف نہ ہو. اور اگر ہمارے سامنے کسی اور کی تعریف کر دی جائے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے ہماری تعریف میں کچھ کمی کر دی، یا وہ اپنی تعریف کے خلاف چیلنج سمجھنے لگتے، اپنی خوبی کو چیلنج سمجھنے لگتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنی ذات میں آپ سے آپ الحمید ہے اور مجید ہے، بزرگی والا بھی ہے. اس کے باوجود وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں پر سلامتی بھیج رہا ہے اور ان کی تعریف فرما رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے ابراہیم کے گھر والو. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، بزرگ، بہت بڑے عرش والا. انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتا، اور اس کی تعریف میں مزہ بھی آتا ہے. تو یہ ہماری اللہ سے محبت کی علامت ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کو ٹٹولے کہ کتنی محبت ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اور اس کے یہ نام بیان ہوتے ہیں جو اس کے تعریفی نام ہیں، اس کے صفاتی نام ہیں، تو پھر ایمان والوں کو اس میں لطف آتا ہے، ان کے دل بھرتے ہیں، ان کے دلوں کی تشنگی ختم ہوتی. بعضوں کہتا ہے ایسا نا، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں، پھر واپس آ کے وہاں کے ڈسکرپشنز بیان کرنے لگتے ہیں. مثلا کوئی امریکہ سے پھر کے آئے تو کیا کہتے ہیں، وہاں کے گھر ایسے ہیں، وہاں کی سڑکیں ایسی ہیں، وہاں کے گروسری سٹورز ایسے ہیں، وہاں کی فلاں چیز ایسی، فلاں چیز ایسی. اور بیان کر کر کے تھکتے نہیں، اور سننے والے بھی نہیں تھکتے، بیان کرنے والے بھی نہیں تھکتے، سننے والے بھی نہیں تھکتے. سفر نامے جو لکھتے ہیں، اسی طرح کسی کی شادی پر جائیں، دلہن دیکھ کر آتے ہیں، تو بعضوں کو دلہن اٹ سیلف کی تعریف نہیں ہوتی، اس کی جیولری کی ہو رہی ہوتی، یا اس کے کپڑوں کی ہو رہی، یا اس کے میک اپ، اس بیچاری کی نہیں، بیوٹیشین کی تعریف ہو رہی ہوتی. تو تعریف کر کر کے تھکتے نہیں. تو ہر انسان اپنے دل کی محبت کو ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے کہ اس کی تعریف کر کر کے ہم رک نہیں پاتے نا. جی کوشچن. مجد کہتے ہیں شان والا. انگریزی میں شان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یس، میجسٹی، یعنی شان و شوکت، عظمت، بزرگی. دا موسٹ گلوریس، گلوریفائنگ اللہ سبحانہ و تعالی. گلوری سے تو دل میں بھی گدگدی ہونے لگتی. جی، میجسٹک اینڈ آنریبل، عزت والا، شان والا. ٹھیک ہے، گڈ کوشچن. آئندہ بھی پوچھا کریں تاکہ چیزیں اور کھل کے واضح ہوں. ان کا سوال تھا المجید کا مطلب کیا ہے. اردو ذرا اتنا معنی نہیں بیان کر رہی تھی تو انگریزی میں کھل کے بیان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی هو المجید، اللہ تبارک و تعالی وہی المجید ہے، شان والا، الکبیر، بڑا، العظیم، بہت عظمت والا، ذو المجد والکبریاء، شان اور بڑائی والا، والعظمت والجلال، عظمت و جلال والا، جل جلالہ.
الذی هو اعظم من کل شیء، وہ جو ہر چیز سے زیادہ عظیم ہے، بڑا ہے، واکبر من کل شیء، اور ہر چیز سے زیادہ بڑا، الشریف فی ذاتہ، اپنی ذات میں شرف والا، اس میں بھی مجد کے معنی پائے جاتے ہیں، شرف، شرف کا مطلب بھی سب سے بلندی والا، الذی لہ المجد کلہ، وہی جس کے لیے ہے ساری کی ساری شان، لکثرت اسمائہ و صفاتہ، اس کے ناموں اور صفات کی کثرت کی وجہ سے، اتنے نام کسی کے بھی نہیں، اور اتنے اچھے اچھے نام کسی کے نہیں، کسی میں ایک صفت ہوتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی، وسعتھا وعظمتھا، اور اس کی وسعت اور اس کی عظمت کی وجہ سے، یعنی اس کے ناموں اور صفات اور وسعت اور عظمت کی وجہ سے وہ صاحب مجد ہے، وکمال افعالہ، اور اس کے کاموں کے کمال کی وجہ سے، وکثرت خیرہ ودوامہ، اور اس کے خیر کی کثرت اور دوام کی وجہ سے، یعنی جو بھلائی وہ دیتا ہے پھر وہ دائمی بھی ہے، جیسے قرآن دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث پر، اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں کہ جن میں وہ ایسا نہیں ایک دن دیتا اور دوسرے دن روک لیتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَجِيدُ الَّذِي لَهُ التَّعْظِيمُ وَالْإِجْلَالُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی المجید شان والا وہ ہے، الَّذِي لَهُ التَّعْظِيمُ وَالْإِجْلَالُ، اسی کے لیے بڑائی اور اجلال ہے، کہاں ہے یہ؟ فی قلوب اولیائہ، اس کے دوستوں کے دلوں میں ہے یہ، یعنی اللہ کی بڑائی اور عظمت کو کون محسوس کرتا؟ اس کے دوست، اصفیائہ، اور اس کے چنے ہوئے بندے، یعنی ہر بندے کی قسمت میں نہیں کہ اس کی عظمت اور جلال اور مجد اور شان کو محسوس بھی کر سکے، یہ خاص بندے ہی محسوس کرتے ہیں۔ قد امتلأت قلوبہم، تحقیق بھر گئے ہیں دل ان کے، من تعظیمہ و اجلالہ، اس کی عظمت اور جلال سے، اللہ کے جو بندے ہیں ان کے دل اللہ کی عظمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب دل اللہ کی عظمت سے بھر جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی کون سی چیز عظیم لگتی ہے؟ اپنا آپ تو پھر کچھ لگتا ہی نہیں نا، وہ تو چھوڑ ہی دیں۔ پھر جن چیزوں کو ہم عظیم سمجھ کر ان کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، وہ چیزیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ یعنی پھر کیا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور جلال ہوتا ہے، وہ ان کے اندر اتنا اطمینان ہوتا ہے۔ جب پی ایچ ڈی کی ڈگری لینی تھی نا مجھے، تو 400 گریجویٹس تھے اس وقت، پی ایچ ڈی کے تو 8-10 تھے، لیکن باقی گریجویٹس اینڈ انڈر گریڈس تو 400 کا ہال تھا، تو اس میں ہوتے ہی اتنے 400 ہوتے ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ 2 گیسٹ ہوتے ہیں الاؤڈ، اور وہ 800 ہوتے ہیں، اور وہ پورا بھرا ہوتا ہے، گلاسکو یونیورسٹی کی بات کریں، اور اس میں پھر پروسیشن بھی ہوتا ہے، یعنی جو گریجویٹس ہوتے ہیں بیٹھے نہیں رہتے کرسی پہ، ان کو چلنا بھی ہوتا ہے، اور سارے کراؤڈ میں سے گزرنا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ میں فل نقاب اور گاؤن پہن کے، اور اس کے اوپر میں اپنا وہ جو کانوکیشن کا گاؤن ہوتا ہے وہ پہن کے بیٹھی ہوئی تھی، اور نام کے حساب سے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو میری سیٹ میں ساتھ مرد کا نام آ رہا تھا نا، تو میرے ہسبینڈ بھی حالانکہ اسی میں تھے، لیکن وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر میں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ مجھے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو میری سیٹ چینج کی جائے۔ تو الحمدللہ آپ یقین کریں کسی چیز کی ہیبت نہیں تھی، کسی چیز کا فخر نہیں تھا، کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کچھ نہیں، اطمینان کے ساتھ میں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور جب میرا نام پکارا گیا تو وہ کچھ لیٹن کے کچھ ادھر ادھر کے لفظ بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ پھر آنر کرتے ہیں، بلیس کرتے ہیں، وہ ایک پورا فارمل طریقہ ہوتا ہے۔ تو شکر میری ٹانگ ٹھیک تھی، تو آرام کے ساتھ اسٹیج پہ چڑھی، ڈگری لی، آرام کے ساتھ پوری طرح سے گزری، اتری، اور اس میں 95% لوگ نان مسلم تھے۔ اور جب وہ پروسیشن وہ سارا کچھ ختم بھی ہوا، اور اس کے بعد جب باہر گئے تو آپ یقین کریں ایک ایک نیوز رپورٹر، میڈیا رپورٹرز اور دوسرے تیسرے، اور جو وائس چانسلر تھے، اور جتنے بھی ان کے سب بڑے بڑے لوگ تھے، ایک ایک آ کے پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں، آپ نے کس چیز میں پی ایچ ڈی کیا، آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ جو موقع تھا عمل کے ساتھ تبلیغ کا، اور اپنے دین کو ایک پورے اطمینان کے ساتھ پریزنٹ کرنے کا، اس کا جو جوائے ہے اور اس کی جو خوشی ہے وہ آج بھی میں محسوس کرتی ہوں۔ اور میرا مقصد کیا تھا کہ دین کی عزت اور وقار کو قائم کیا جائے۔ تو obviously اگر آپ لوگ
پورے دینی حدود اور شریعت اور انسانی چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے دنیا میں بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ دین کا نام بلند ہوگا. آج کل میرا بیٹا پاکستان لکھنے کی بجائے IRP لکھتا ہے. تو کہتے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, تو میں کہتا ہوں اسلامک ریپبلک آف پاکستان. میں نے کہا یہ تم نے کیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے؟ تو کہتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں. آپ یقین کریں میں ایک دم پریشان ہو گئی, حالانکہ مجھے پتا ہے یہ بات کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہیں, لیکن مجھے خوف آیا, اتنی شرمندگی بھی ہوئی کہ ہم اس وقت دنیا کو اسلام کا کیا نمونہ دکھا رہے ہیں. اگر دنیا کے کنٹریز کی لسٹ میں ملکوں کے نام پڑھتے ہیں یا بچوں کو نقشہ دکھاتے ہیں کہ یہ کون سی کنٹری اور یہ کون سی اور یہ کون سی ہے, تو کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی نیوز آتی کہ اس نے اس کو کل کر دیا اور یہ ہنگامے یہاں کر رہے ہیں اور یہ فتنے فساد یہاں پھیلا رہے ہیں, چوری ڈاکے کر رہے ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہوگا, از دس پاکستان, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کہنے لگا میں نے جان کے یہ نام لگانا شروع کیا تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے اور اس میں کوئی اسلام پر عمل کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو. کیونکہ جب اسلام کو ہی برا بلا کہا جاتا ہے خود اس ملک کے رہنے والوں کی طرف سے, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر ان کو پسند نہیں اسلام تو وہ ملک چھوڑ سکتے ہیں, لیکن جو رہتے ہیں ان کو اس پر فخر ہونا چاہیے, اور پھر اس کو صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے نام پر ملنے والے ایک ملک کے اندر رہ رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جب دل میں اللہ کی عظمت, اسلام کی عظمت اور دین کی عظمت آ جاتی ہے نا, پھر کسی بھی کراؤڈ میں جا کر اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا, پھر خوف نہیں آتا, پھر شرمندگی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کا ڈریس نہیں پہنے ہوئے, ہم کسی اور کی مرضی پہ چل رہے ہیں جو زمین و آسمان کی قوتوں کا مالک ہے, ہر چیز کا مالک ہے. ہمیں کیوں شرم آئے؟ شرمائے وہ لوگ جو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں, اتنی بڑی ہستی کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم کیوں شرمائے؟ ہم کیوں ڈرے؟ ہم کیوں گھبرائیں؟ چاہے کسی کی شادی ہو, چاہے کوئی پارٹی ہو, یا کوئی بھی موقع ہو. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے ڈر کے اپنے دین کے شاعر کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. امتلأت قلوبهم من تعظیمہ و اجلالہ, ان کے دل اس کی تعظیم اور اجلال سے یعنی شان سے بھرے ہوئے ہیں. والخضوع لہ, اور جتنا زیادہ کسی کے دل میں کسی کی عزت اور عظمت ہوتی اتنا ہی اس کے آگے جھکتا ہے. الخضوع والتذلل لکبریائہ, اس کے لیے جھکنا اور اسی کے لیے عاجزی اختیار کرنا اس کی بڑائی کی خاطر یا اس کی بڑائی کے آگے. الذی تمجد بفعالہ, وہ جو بزرگی والا ہے اپنے کاموں کی وجہ سے, یعنی اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے. ومجدہ خلقہ لعظمتہ, ومجدہ, اور بزرگی بیان کی ہے اس کی, خلقہ, اس کی مخلوق نے, لعظمتہ وجلالہ, اس کی عظمت اور جلال کی, وکبریائہ, اور اس کی کبریائی کی. صحیح جملہ یہ ہوگا کہ اس کی مخلوق اس کی عظمت, اس کے جلال اور اس کی بڑائی کی وجہ سے اس کی بزرگی بیان کرتی, یعنی وہ ہے ہی بڑا, اس لیے اس کو بڑا مانتے ہیں. سمجھ گئے؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ. کبھی دروشی پڑھتے ہوئے آپ نے سوچا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؟ کتنی دفعہ دروشی پڑھتے ہیں, کبھی سوچا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں, مجید کہہ رہے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ, اور وہ پاک ہے جو تعریف والا ہے, شان والا ہے. فی جمیع اقوالہ و افعالہ, اپنے سارے اقوال اور افعال میں. سبحان اللہ. کسی کی بزرگی اور شان اور بڑائی کہاں محسوس ہوتی؟ اس کی باتوں میں, اس کے کاموں سے. یعنی کسی کو آپ بڑا کب مانتے ہیں؟ جب آپ اس کی کوئی بات سنتے اور اس میں کوئی بڑائی نظر آتی. اگر کوئی شخص گھٹیا باتیں کر رہا ہو تو کیا آپ اس کو بڑا کہیں گے؟ انسانوں میں سے بھی جو گھٹیا ہیں اپنے اقوال اور افعال میں, ان کو آپ بڑا نہیں مانتے. یعنی آپ اس کا کلام دیکھیں, آپ احادیث قدسی دیکھیں, آپ اس کی ساری مخلوق کو دیکھیں, ہر چیز کے اندر اس کی شان جھلکتی. الجمیل فی ذاتہ و اسمائی, وہ خوبصورت ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنے ناموں میں بھی. وصفاتہ و افعالہ, اور اپنی صفات اور افعال میں. الجزیل عطاؤہ و نوالہ, الجزیل بہت کثرت سے ہے, عطاؤہ اس کی عطا, اس کی بخشش,
ونوالہ اور اس کی عطا، یعنی جو عطا کرتا ہے دیتا ہے. نوازشیں کہتے ہیں. الذی لا یمکن احصاء نعمہ، وہ جو نہیں ممکن اس کی نعمتوں کا شمار. ولا الاحاطۃ بجمیع اسمائہ وصفاتہ، اور نہ احاطہ کرنا اس کے سارے ناموں اور صفات کا، ممکن ہی نہیں. یعنی ہم اس کی ساری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ کچھ تو باطن ہے، چھپی ہوئی ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَرِيمُ، اور وہ سبحانہ تعالی بہت عزت والا ہے. المجید، مجد والا ہے. الذی عطاؤہ واسع، جس کی عطا بہت وسیع ہے. وفضلہ سابغ، اور اس کا فضل چھایا ہوا ہے. قد شمل المؤمن والکافر، مومن اور کافر سب کو شامل ہے، سب پہ ہے اس کا فضل، اتنا چھایا ہوا ہے. والبر والفاجر، اب جیسے بادل برستے ہیں تو کیسے برستے ہیں؟ یہ تھوڑی ہوتی کہ اچھا کون کون مسلمان ان کے گھروں میں پائپیں اتار دی جائیں اور جو نافرمان ان کی ٹینکیاں خالی رہ جائیں. سب پہ برستی ہے بارش، سب پہ آتی ہے دھوپ، سب کھاتے ہیں اس کا رزق. البر والفاجر والانسان والحیوان، انسان اور حیوان. ہمارے یہاں تو بجلی کا بل نہ دے تو پھر بجلی کاٹ دیں گے، پہلے تو دیتے ہی نہیں، میٹر لینا ہی مشکل. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش میں سے. وما کان عطاء ربک، اور نہیں ہے تیرے رب کی بخشش محظورا، روک کے رکھی جانے والی، یعنی کسی باڑ میں بند نہیں ہے. قم اللہ عز وجل کتابہ بالمجید کما قال سبحانہ، اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا نام المجید رکھا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی. بسم اللہ الرحمن. ومن مجد القرآن وشرفہ وعظمتہ، قرآن کی عظمت، اس کے شرف اور مجد میں سے ہے. انہ، بے شک وہ، لا یمکن للجن والانس، نہیں ممکن جن و انس کے لیے، ان یاتوا بمثلہ، کہ اس جیسی کوئی کتاب لے آئیں. یعنی قرآن از ابو them، ان کی اپروچ سے باہر ہے کہ وہ جیسی کوئی کتاب لے آئیں. بل بصورت من، بلکہ کوئی صورت بھی اس جیسی. بل بآیت، بلکہ کوئی آیت ہی اس جیسی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہہ دیجئے اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں، نہیں لا سکتے اس جیسی، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. چاہے سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، سب ایک دوسرے نیٹ ورکنگ کریں، ایک دوسرے کو مالی مدد دیں، ایک دوسرے کو علمی مدد دیں، بیٹھیں برین اسٹارم کریں، کچھ کریں کہ اس جیسی کوئی چیز بنا لیں، تو بنا ہی نہیں سکتے. یہ ہے قرآن کی مجد، عظمت، شان، بزرگی، میجسٹی. میری بات ختم. اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہیے. آپ بولیے. ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں المجید، جب یہ پڑھ رہے تھے تو جب آپ نے بتایا نا صحیح کہ شان والا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا، نیچے آئے گا فرشتے لے کے، عرش لے کر نہیں آئیں گے. یہ کہیں نہیں آتا کہ عرش کو اٹھائے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے لیکن لے کر نیچے نہیں آنے کی بات، صرف اٹھائے ہونے کی بات. تو وہ ایک اندر آ رہا تھا فیلنگ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی. اور جیسے ابھی ہم دعا کرے تھے رمضان کے بعد، تو وہ بھی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو ایک نئی شان میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. کل یوم ہوا فی شان. جی بولیے. جب ہم لوگ تعلیم القرآن کا کورس کر رہے تھے تو ہاسٹل میں ہماری ونڈو میں ایک کبوتر نے ایک انڈا دیا ہمارے سامنے، پھر اس کے بعد پھر دوسرا انڈا دیا. ہم لوگ روز اسے روز دیکھیں کہ ابھی اس سے بچے نکلیں گے، بچے ہوں گے. لیکن ایک دن ہوا کہ اس میں سے بچے نکلے اور ایک بہت چھوٹا سا بالکل بچہ تھا، اور ہم لوگ دیکھ کر اسے اتنے حیران ہو. پھر اگلے دن پھر دیکھتے رہے، پھر دوسرا بچہ اسی طرح ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بڑا ہوا، اور اتنا ہمیں اچھا لگا اور اللہ پہ پیار آیا، اتنا شکر ادا کیا اور بہت اچھا لگا. سبحان اللہ. آپ لوگوں کے ہاتھ کھڑے دیکھ کر مجھے وہ یاد آتا ہے
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.